الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام، فمن أكرمهم فقد أكرم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، میرے بہت ہی قابل احترام میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اکناف و اطراف میں تشریف فرما، میری قابل قدر قابل احترام بہنوں بیٹیوں، میرے اللہ کا کروڑہ کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں 1 سال اور عطا کیا، اور آج پھر ہم اس مرکز میں جمع ہیں۔ گزشتہ برس بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج ہم میں نہیں ہیں۔ آئندہ برس آئے گا، نہ جانے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر کہ اللہ نے آج ہمیں کتنا کرم کیا ہے، آج ہم ایک ایسی تقریب میں ہیں، ایسے دن میں، ایسی رات میں ہیں جس میں کئی طرح کی برکتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور آج ہمارے 2 بچوں نے نماز تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا، تو تکمیل قرآن کی یہ بزم ہے
اور پھر یہاں پر معتکفین کی ایک بڑی تعداد تشریف فرما ہے، پھر اس مجمع میں حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ میں تو سب سے پہلے اپنے ان دو بچوں کو، جنہوں نے آپ کے اس مرکزی جامع مسجد میں قرآن کریم بہت خوبصورتی کے ساتھ سنایا، جہاں میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، وہاں ان کی زندگیوں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے برادر عزیز اسد صاحب کو اور ہمارے برادر عزیز طاہر مدنی صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ نے انہیں ایک نقد انعام حافظ قرآن بیٹے کی صورت میں عطا کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بھی حافظ قرآن بیٹوں کی صورت میں اللہ انعام دنیا میں عطا فرما دے۔ بلند آواز سے دارالعلوم تو قرآن کریم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ یہاں سے نکلے ہیں، لیکن اس سال میرے لیے یہ خبر بھی بہت باعث تسکین رہی، خوشی کا ذریعہ رہی کہ اسی جامعہ کے زیر اہتمام، اسی جامعہ کی سرپرستی میں ایک سکول سسٹم جس کو ہم نے شروع کیا، اس میں ساتھ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کی تجوید اور حفظ کا شعبہ بھی رکھا۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے جہاں سکول کی تعلیم اور قرآنی تعلیم مل گئی، سکول والی تعلیم غالب آ جاتی ہے، اور اس میں بچہ کمزور ہوتا ہے، حافظ تو بن جاتا ہے لیکن اس کا حفظ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ صرف پلندری میں الدحا سکول کے 40 حافظ بچوں نے قرآن سنایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس کوشش اور محنت کو اور قبول فرمائے۔ ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تڑپ یہ ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے کہ پروردگار عالم کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکے، البتہ پلندری کے ہر گھر میں تیرے قرآن کا ایک حافظ ضرور پیدا کرتے، اور پھر اس فکر کو ہم صرف پلندری کی حد تک نہیں رکھنا چاہتے، اسے پوری ریاست کی حد تک ہم اس سسٹم کو آگے بڑھا کر کہ دارالعلوم کا بچہ جہاں دنیاوی علوم سے متمتع ہو، وہاں دینی علوم سے اور خاص کر کے قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث سے اس کی واقفیت ہو۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی محبتیں اور دعائیں مجھے ہر قدم پہ اس کی ضرورت ہوگی۔ سارے کل بارگاہ الہی میں یہ تو کہہ سکیں کہ رب العالمین کوئی اور کام تو نظر نہیں آتا، لیکن ایک تیرے قرآن کا چراغ روشن تھا، اس روشن چراغ میں تیل بن کر ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس روشنی میں اضافے کا ذریعہ بنے ہیں۔ شاید یہی ہمارا عمل ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، آج کی رات لیلۃ القدر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تذکرہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال زندگی میں
اسلحہ اپنی کمر سے اتارا نہیں، 80 سال تک مسلسل اسلحہ کے ساتھ رہا، اور رات کو قائم اللیل ہوتا تھا، صبح صائم النہار ہوتا تھا، اور کام جو ہے وہ کیرم بورڈ نہیں کھیلتا تھا، کام وہ جا کر کفر کے خلاف جہاد کرتا تھا۔ 80 سال اس طرح گزر گئے۔ تو اصحاب مصطفیٰ جس طرح آج ہم دنیا کے لالچ میں مبتلا ہیں، جہاں کہیں پتہ چلے وہاں سے کچھ ملتا ہے تو رال ٹپکنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نیکی کے متلاشی تھے، ان کو جب پتہ چلتا کہ فلاں عمل اس طرح ہوا ہے تو وہ بے چین ہو جاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے محبوب، ایک آدمی 80 سال تک آپ نے بتایا اتنا بڑا عمل ہے اس کا، ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری تو 80 سال عمر ہی نہیں ہوتی، ہماری تو 80 سال عمر ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی 80 کا پہنچے بھی تو وہ جا کر 15-20 سال کی عمر میں ہوش سنبھالتا ہے، پھر 60 برس وہ کس طرح اسلحہ سمیت راتوں کو کھڑا رہ کر، دنوں کو روزہ رکھ کر کس طرح وہ جہاد کر سکتا ہے، کس طرح یہ عمل کر سکتا ہے؟ پہلے لوگوں کی عمر بڑی تھی، شاید وہ ان کو اس طرح جو ہے وہ توفیق ہوتی ہو۔ آپ ہمیں بتائیں ہم کس طرح اس منزل کو پہنچیں جس منزل کو وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو صحابہ تڑپے ہیں، میرا رب بول کے پڑا، تڑپے صحابہ مدینے میں، رب آسمانوں سے بول پڑا، جبریل امین آ گئے اور مصطفیٰ کے کانوں میں ملکوتی صدائیں گونجنے لگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ نہیں فرمایا 1000 مہینے کے برابر نیکی ملے گی، نہیں، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کر رہا ہے، اور تیرا امتی میرے محبوب ایک رات میں اگر میرے بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، یہ رات پا گیا، تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر، ایک خیر آپ کا کہنا، ایک خیر میرے رب کا کہنا، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ جس کو میرے رب نے خیر کہہ دیا وہ تیری میری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی بڑی خیر رکھی ہے۔ فرمایا جسے ایک رات مل گئی، تو 80 سال عبادت کی بات کر رہا تھا، ایک رات اگر مل گئی تو تیرے 80 سال سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب عطا کر دوں گا۔ ایک رات۔ اور جس مصطفیٰ کے امتی کو 60 سال عمر مل گئی، 70 برس عمر مل گئی، پھر اسے اعتکاف کی اللہ نے توفیق عطا کر دی، وہ اللہ کے گھر میں آ گیا، وہ مسجد میں آ گیا، اعتکاف کی نیت
سے آ گیا، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھ کر اپنا ذکر اذکار کر کے سو گیا، فجر کی نماز امام کے ساتھ پڑھ لی، اس کی بھی یہ رات خیر والی رات میں شمار ہو جائے گی۔ اور اگر اسے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، عشاء بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، اور پھر رات کو قیام اللیل کی بھی توفیق ہو گئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی بھی توفیق ہو گئی، اس کا نام اور اس کا ذکر کرنے کی بھی توفیق ہو گئی، قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق ہو گئی، تو پروردگار عالم فرماتے ہیں ایک رات ایسی رات ہے، اگر ایک قرآن پڑھو گے، اس رات قرآن پڑھو گے، 83 برس کے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس رات اگر چند روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، 83 برس صدقہ کرنے کا ثواب دے دوں گا۔ بادشاہ ہے نا۔ اس رات اگر تم قیام اللیل کرو گے، تراویح پڑھو گے، وتر پڑھو گے، عشاء پڑھو گے، جو بھی عبادت کرو گے، ہر عبادت کو 83 برس سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر من الف شہر، مہینہ برکت والا، رات برکت والی، اور پھر اس برکت والی رات کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ملا کہ میرا کلام اس میں اترا ہے، میرا قرآن اس میں اترا ہے۔ اور یاد رکھ میرے بھائی، کوئی لمبا باز نہیں ہوگا، ایک فکر دے کر دعا کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان محشر آنے والا ہے، اور یہ قرآن فرمایا حجت لک او حجت علیک، یا یہ قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا اور یا تیرے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ ذرا سوچنا، بس منظر کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خافضۃ رافعہ، خافضۃ رافعہ، وہ ایسا دن ہوگا بتوں کو ذلیل کر دے گا اور بتوں کو بلند کر دے گا۔ جنہیں دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، آج رب انہیں تاج پہناتا ہوا نظر آئے گا۔ جو دنیا میں بڑے بڑے بنے پھرتے تھے خافضہ، مٹ جائیں گے، پستی میں چلے جائیں گے۔ ایک طرف تو منظر یہ، دوسری طرف وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ ہائے ہائے،
دستور ہے، اگر کسی روٹ پہ گاڑی چلاتے ہو سواریاں پوری نہ ہوں تو مالک روٹ بدل دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میں اس کائنات کی گاڑی کو دوڑاتا رہوں گا، 1000 میل کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے، سورج دوڑ رہا ہے، چاند دوڑ رہا ہے، سارے ستارے اپنے اپنے مدار میں دوڑ رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا سارے دوڑتے رہیں گے، سارے دوڑتے رہیں گے، کب تک؟ فرمایا جب تک زمین پہ میرا ایک بھی سوار باقی ہوگا۔ ہائے ہائے، ایک بھی سوار۔ میں سوچتا تھا یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا یہ، کہ کیا دنیا میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا؟ آج جب میں دیکھتا ہوں ایک ورلڈ آرڈر نکلتا ہے، باوجود مسلمان ہونے کے ہم مجبور ہیں، حکمران ہمارے مجبور ہیں اس کو فالو کرنے کی۔ حکمران فالو نہ کریں امداد نہیں ملتی، عوام فالو نہ کریں تک لک سلامت نہیں رہنا۔ کیا کیا جائے؟ اور یہ جو دجال ہے یہ ایسے نہیں آئے گا کہ جناب ادھر کافر کی تختی لگی ہوئی ٹون ٹون کرتا ہوا آئے گا اور آپ کھڑے ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہے۔ دنیا کے حالات ایسے بنائے جائیں گے، ایک ایسی پرابلم کے اندر دنیا انسانیت کو لایا جائے گا کہ ایک شخص نکلے گا وہ ان مشکلات کو حل کرے گا اور دنیا میں اس کا تعارف مسیحا کے نام سے ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، اس کا نام مسیحا کے نام سے ہوگا، اور جو اس کو مسیحا نہیں سمجھے گا اسے بنیاد پرست کہا جائے گا، اسے قدامت پسند کہا جائے گا، اسے دکیا نوس کہا جائے گا، اسے جاہل کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جاہل لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ دیکھو کتنا ہمدرد ہے انسانیت کا۔ یہ تھوڑا بڑا امتحان ہے کہ اللہ کا نبی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس کے فتنے سے بچا ہمیں۔ میرے دوستو، فرمایا کہ ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اور اگر میں یہ کہوں تو بالکل کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ جب تک اس زمین پہ مدرسہ قائم ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ مدرسہ اللہ اللہ کرنے والا پیدا کر رہا ہے۔ لہذا آج FATF لا کر 2 ٹوک آرڈر دیا جا رہا ہے، مدرسہ بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت نہیں آ رہی۔ جب تک یہ قائم ہے قیامت نہیں آ سکتی، جب تک یہ قائم ہے قیامت نہیں آ سکتی، اس کو بند کرو۔ لہذا آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے توسط سے میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور ہماری یہ آواز پوری دنیا میں اس وقت سنی جا رہی ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جب تک پاکستان میں علماء حق کا وجود موجود ہے انشاءاللہ العزیز مدرسہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں، اور بلند آواز سے، اس لیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا کل ہے، یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہماری دنیا ہے۔ اسے بند کر کے ہم دجال کے لیے فضا نہیں بنا سکتے، اور جو
اس کے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اس صہیونی ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور آج پاکستان میں تمام مکاتب فکر، تمام گروہی لسانی اور فقہی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر ایک ایجنڈے پہ قائم ہے کہ پاکستان کی پہچان ہے مدرسہ، پاکستان کا چہرہ ہے مدرسہ۔ دنیا میں کوئی انسان اپنا چہرہ نوچنے نہیں دیتا، تو ہم اپنا چہرہ کیوں نوچنے دیں؟ یہ ہمارا چہرہ ہے۔ جب ایک طرف پاکستان کہتے ہو تو پھر اس کا چہرہ کیا ہے؟ ایک طرف ریاست مدینہ کہتے ہو تو اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ اس کا چہرہ وہی ہوگا کہ جو مدینہ کا والی تھا اس جیسا ہوگا نا، تب ریاست مدینہ ہوگی۔ چہرہ ہو کلنٹن والا، نعرہ ہو ریاست مدینہ والا، یہ ایسا تو نہیں چلے گا۔ تو گزارش کر رہا تھا، فرمایا کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں گاڑی روکوں گا نہیں، کائنات کی گاڑی روکوں گا نہیں، کائنات کی گاڑی توڑ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میدان محشر قائم ہو گیا، میں اور آپ کھڑے ہیں ننگے سر ننگے پاؤں، اور میرا رب فرماتا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، وہ روح جس کے لیے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تتنزل خیر من الف شہر تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا۔ وہ روح وہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ روح ایک مستقل فرشتے کا نام ہے، صرف وہ لیلۃ القدر میں اترتا ہے، بس صرف لیلۃ القدر میں۔ اور دوسرا یہ زیادہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ روح سے مراد جبریل امین ہیں جو ملائکہ کے سردار ہیں۔ فرمایا ملائکہ کا سردار اترتا بیت اللہ کے اوپر اور ان گنت فرشتے لے کر پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے لیے تو بیت اللہ یہاں 4-5 گھنٹے جہاز پہ لگتا ہے۔ اسرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا سفر کیسے کرتے ہو کہ ایک بندہ امریکہ میں مارا، دوسرا کشمیر میں۔ تو اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین یوں رکھی ہے جس طرح ہتھیلی ہوتی ہے نا، ہتھیلی، تو جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز واضح ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ واضح پوری انسانیت میری ہتھیلی کے اندر ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، تو ہتھیلی سے کوئی چیز یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، جس فرشتے کی ہتھیلی اتنی بڑی، اس فرشتے کو بنانے والا رب کتنا بڑا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، اس فرشتے کو بنانے والا رب کتنا بڑا ہوگا۔ اب میدان محشر قائم ہے، وہ فرشتہ
روح جبریل امین فرمایا زمین پہ چکر لگاتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، سلام سلام سلام، آئے ہے سلام کرتے ہیں امت مصطفیٰ کو سید الملائکہ۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبریل امین نے مجھ سے سلام کیا؟ فرمایا کہ جب بھی تم کسی عبادت میں کسی اس طرح کی صورتحال میں مگن ہو اور اچانک تمہارے دل میں رونا اور دل میں کیفیت پیدا ہو جائے، جذباتیت آ جائے، تلاطم بپا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ جبریل امین مسافہ کر کے گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ لیکن یہ نوریوں کا سردار، ملائکہ کا سردار آج یہ بھی ہاتھ باندھے صف بنائے کھڑا ہے، یہ بھی نہیں بول سکے گا، انبیاء نہیں بول سکیں گے، اولیاء علماء نہیں بول سکیں گے، لیکن قرآن میزان کے پاس جا کر کہے گا رب العالمین میں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ باقی ساری تیری مخلوق ہیں، میں تیری مخلوق نہیں، میں تو تیرا کلام ہوں۔ قرآن کریم تو کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین یہ جو بندہ آ رہا ہے نا، میں اس کے گھر میں 50 سال رہا، نہ اس نے خود پڑھا نہ اس کی اولاد نے مجھے پڑھا، آج میرا دعویٰ یہ ہے، استغاثہ اس کے خلاف لے کے آیا ہوں، اس کے گھر میں گیا، اس نے میری بے توقیری کی، میرے ربا آج اس مجھے انصاف دیا جائے۔ میرے قابل احترام بھائی، ایک طرف تو قیامت بپا ہے، جہنم چنگاڑ رہی ہے، ملائکہ لرز رہے ہیں، انبیاء لرز رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سفارش کا سہارا ہے، تو قال الرسول، تو نبی بھی بول پڑا ربی، میرے ربا میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن بھی خلاف، رسول بھی خلاف، پھر بتا میرے بھائی تیرا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میرے قابل احترام بھائی، پروردگار عالم فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، بالکل اسی طرح میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تو بھول گیا تھا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو دنیا میں میرے قرآن کو بھول گیا تھا، آج بڑے محشر میں رب تجھے بھول گیا ہوں۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آؤ اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی، خود قرآن پڑھ کے، قرآن کے ساتھ وابستگی، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا کے، یہ تو پہلا ہے۔ آج کسی کو میسج آ جائے تو ان پڑھ ہے، پورے گاؤں میں پھرے گا کہ یہ میسج آیا ہے پڑھ کے بتاؤ۔ کسی دوست عزیز نے میسج کیا، جب تک وہ سمجھو گے نہیں، چین نہیں پاتے، تو کائنات کے رب کا میسج ہے، کائنات کے رب کا میسج ہے، اور وہ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو کیا میرا رب پوچھے گا نہیں؟ یاد رکھو دوستو، ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں،
کہ کل میدان محشر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ میں نے تجھے دنیا میں زندگی دی تھی پی ایچ ڈی کر کے کیوں نہیں آیا، ایم فل کر کے کیوں نہیں آیا، تو نے فزکس کے اندر ماسٹر کیوں نہیں کیا، تو نے زیالوجی بیالوجی کے اندر پی ایچ ڈی کیوں نہیں کی. یہ سوال نہیں ہوگا. اس کا مطلب نہیں کہ یہ منع ہے، پڑھیں ٹھیک ہے، دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے ایک مسلمان ڈاکٹر کی، مسلمان انجینئر کی، مسلمان سائنسدان کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہوگا کہ میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، میرا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور جنہوں نے پڑھا ان سے سوال ہوگا، پڑھا تو تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ جنہوں نے عمل کیا ان سے سوال ہوگا کہ اپنی زندگی میں لائے ہو، ملک میں کیوں نہیں لائے؟ جس ریاست میں تھے اس میں کیوں نہیں لائے؟ قرآن محکومیت کے لیے نہیں آیا، قرآن تو غلبے کے لیے آیا ہے. یہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، کیا ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب موجود ہے؟ یہ تو ایسا ہے نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پیسے دے کے وکالت ہو جائے، کوئی دوسرا آ کے تو بات کر لے. نہیں، یاد رکھو یہ لیلۃ القدر آ کر نا ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ میرے اندر شرف ایسے نہیں آیا. اگر میں راتوں کی رانی بنی ہوں تو اس لیے کہ قرآن میرے اندر اترا ہے. رمضان ہمارے دل و دماغ میں دستک دیتا ہے کہ میرے اندر کوئی نیا سورج طلوع نہیں ہوتا، کوئی نیا چاند نئے انداز میں نہیں آتا، ستارے کوئی نئے انداز میں نہیں آتے. مجھے اگر شہر اللہ کہا گیا، مجھے اگر عزت والا، عظمت والا، شان والا مہینہ کہا گیا، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کے اندر قرآن اتارا گیا. اور پیغمبر نمائندے کو کہتے ہیں، اور امام الانبیاء کو اگر سارے انبیاء کا سردار بنایا گیا تو وہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کے سینہ اطہر پہ قرآن اترا ہے. اور جو فرشتہ لے کر آیا اسے سید الملائکہ بنا دیا گیا. فرشتہ لائے سید الملائکہ بن جائے، جس رات میں آئے ملکہ بن جائے، جس مہینے میں آئے وہ مہینوں کا سردار بن جائے، جس نبی پہ آئے وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن جائے، اور جس امت پہ آئے وہ امت ساری امتوں کی سردار بن جائے. تو پھر مجھے بتاؤ جس سینے میں یہ قرآن آئے گا وہ سینہ سارے سینوں کا سردار کیسے نہیں ہو؟ لہذا میرے وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم یاد کیا ہے، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ تم اللہ کے منتخب لوگ ہو. اللہ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں سے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنی کتاب کے لیے. اس کی قدر کرنا، اس نسبت کی قدر کرنا، اور اگر اس نسبت کی قدر کی تو پھر انشاءاللہ العزیز کل میدان محشر ہوگا تو یہ قرآن پھر یہ کہے گا رب العالمین اکرم ہو، اس کو عزت دو. آج دنیا سو رہی تھی، سحری کے وقت یہ پڑھ کے رو رہا ہوتا تھا، دنیا تانے دیتی تھی، یہ مجھ میں لگا رہتا تھا، آج اسے عزت دو. اللہ فرمائیں گے اسے سب سے پہلے جنت کا لباس پہناؤ. قرآن کہے گا اللہ اس کو اور عزت دو. فرمایا اور کیا؟ کہا یہ مسجد میں یوں تو نہیں آیا، اس کے والدین تھے، ان کی قربانی تھی. فرمایا جاؤ جنت کا تاج لے کے آؤ، ان دونوں کے سروں کے اوپر رکھ دو. فرمایا مصطفیٰ نے کہ وہ تاج جب چمکے گا تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. اللہ اکبر.
قرآن کہے گا پروردگار عالم انہیں اور عزت دو، اور عزت دو۔ کہا اور کیا دو؟ رب فرمائے گا اچھا اقرا، قرآن پڑھ قاری، جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ سامنے جنت کے زینے، یہ سامنے قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ ایک پارہ ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 30 پارے پورا قرآن سنایا۔ فرمایا جہاں تیری تلاوت کی انتہا ہوگی وہاں پہ جنت میں تیری ہمیشہ کے لیے قیام گاہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے تیری قیام گاہ ہوگی۔ لیکن یہ وہی سنا سکے گا نا جو قرآن یاد کر کے دنیا سے رخصت ہوا ہو، اور اگر صرف قرآن پڑھا ہو اس کے بعد بھول گیا ہو تو پھر وہاں کیسے سنائے گا؟ وہاں تو نہیں آئے گا نا۔ آئے گا اسی کو جو قرآن یاد کرتے 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 گیا ہے، اور جب کرتے کرتے گیا ہے تو پھر میرا رب اسے وہ اعزاز دے گا۔ آخری بات کہوں گا کہ اللہ قیامت کے دن کا قاضی نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ قاضی رولز کا پابند ہوتا ہے، قاضی رولز کا پابند ہوتا ہے، قانون کا پابند ہوتا ہے۔ وہ رولز کو سامنے رکھ کر تو فیصلہ لکھتا ہے۔ بادشاہ رولز کے تحت ہونے والا فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اپیل بادشاہ کے پاس جاتی ہے، اس لیے کہ وہ رولز ایک طرف کر کے ایک بادشاہانہ حکم جاری کرتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کا قاضی نہیں ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تو یاد رکھو قاضی کے پاس تو وکیل جاتا ہے، وکالت کرتا ہے، بادشاہ کے پاس اس کا مقرب جاتا ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کی سفارش ڈھونڈی جاتی ہے کہ بادشاہ کو کہا جائے کہ ہمارے لیے نرمی کرو۔ لوگ ہاتھ پاؤں دنیا میں بھی مارتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو حافظ قرآن ہے نا، اللہ نے اس کو جنت کے 10 ویزے دے رکھے ہیں، 10 ویزے۔ اور 10 ویزے کیسے؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی ماں گناہوں کی وجہ سے حکم ہو گیا کہ لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف۔ فرشتوں نے زنجیریں ڈال کے کھینچنا شروع کر دی۔ حافظ قرآن کھڑا ہو گیا، اللہ یہ میرا ابا ہے، یہ میری اماں، یہ میرا فلاں عزیز، یہ میرا فلاں رشتہ دار، یہ میرا فلاں بھائی، اے اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ فرمائیں کہ تو اشارہ کر، یہ اللہ حکم دے گے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا نا ان کی جہنم کو جنت سے بدل دو، بس۔ میرے قابل احترام دوستو، آئیے ہم اپنا عزم کریں، ہم خود قرآن درست کریں گے۔ یہ قرآن کے محافظ حافظ ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو حافظون کہا ہے۔ حافظ کی جمع ہے حافظون، اور حافظ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو حافظ کہا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا حامل القرآن حامل لواء الاسلام۔ یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، یہ اسلام کے علم بردار ہیں، علم بردار۔ علم بردار جانتے ہو نا؟ علم بردار، نمبردار نہیں۔ یہ اسلام کے نمبردار نہیں ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ اسلام کے چوکیدار ہیں، یہ اس کے علم بردار ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے رکھا ہے، اسلام کا جھنڈا۔ یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ اللہ کے محبوب نے دیا۔
یہ اللہ کے محبوب نے دیا. حامل القرآن حامل لواء الاسلام. جب جھنڈا دیا تو یاد رکھو، جب دنیا میں کسی جگہ جنگ ہوتی ہے تو دشمن کا سب سے پہلا ہدف کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے پہلا ہدف وہ ہوتا ہے کہ جھنڈا گرے گا تو لشکر تتر بتر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے کمانڈر صاحب، یہ کون؟ ہاں، سب سے پہلے ہدف جھنڈا ہوتا ہے، علم بردار ہوتا ہے. اور اصحاب مصطفیٰ نے دیکھا کہ جس کو جھنڈا دیا گیا دایاں ہاتھ کٹ گیا بائیں میں پکڑ لیا، بایاں کٹ گیا منہ سے پکڑ لیا، جھنڈا نہیں گرنے دیا. اور جب گردن کٹ گئی تو جھنڈا دوسرے کو سپرد کر کے جان دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے جھنڈا گر گیا پسپائی ہو جائے گی. تو دیکھو آج کفر کے نشانے پہ یہی قرآن پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں. اسلام کے یہ علم بردار ہیں. وہ سمجھتے ہیں جس دن یہ جھنڈا گرے گا اس دن ہم فتح یاب ہو جائیں گے. تو آپ جھنڈا گرانے والوں کے ساتھ ہوں گے العیاذ باللہ یا جھنڈا اٹھانے والوں کے ساتھ؟ کہ ٹلے بولنے ہیں. ہاں، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اسلام کا علم اٹھانے والوں کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ العزیز. اور ان عزائم کو ناپاک بنا دیا جائے گا جو عزائم اسلام کے جھنڈے کو گرانے کے لیے سوچ رہے ہیں. ان کی یہ سوچ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت قربانی دینے والی ہوگی، جب یہ امت کردار نبھانے والی ہوگی. اللہ اسے عزتیں عطا کرے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اسلام کے اس علم کو ہمیشہ ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اللہ، آج لیلۃ القدر کا یہ اجتماع، اتنے بڑے علماء اور اولیاء اور صلحاء بیٹھے ہیں، پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں سے رکھنا جو تیرے علم کو اٹھانے والے ہیں، جو تیرے نام پر جان لٹانے والے ہیں، جو تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ، اور بلند آواز سے انشاءاللہ. اب ہم دعا کی طرف آتے ہیں.